بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں ہماری گفتگو تھی۔ آج دو موضوع یہ آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر استطراداً کچھ اور موضوعات پہ بھی ممکن ہے گفتگو ہو جائے، باقی محور یہی دو موضوع رہیں گے۔ المحرمات بالمصاہرہ، وہ چیزیں جو مصاہرہ کے ذریعے حرام ہوتی ہیں۔ اچھا، مصاہرہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چیزیں کا مطلب وہ عورتیں جو مصاہرہ کے ذریعے حرام ہوتی ہیں۔ عام طور پر مصاہرہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے دامادی، حالانکہ دامادی بھی اس کا فل مطلب نہیں ہے، یعنی کہیں پر وطی کے ذریعے کچھ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں، کہیں پر آپ نے ایک جگہ سے شادی کی ہے تو شادی کے بعد کچھ اور عورتیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو ایک یہ موضوع ہے جس کی مزید ہم وضاحت عبارت میں کریں گے۔ دوسرا موضوع ہے الجمع بین الاختین، دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں شادی کر سکتے ہیں یا ایک ہی وقت میں شادی نہیں کر سکتے۔ البتہ اگر میں نے پہلے ایک لڑکی سے شادی کی، اس کی میرے سے علیحدگی ہو گئی، ٹھیک ہے، پھر تو میں اس کی بہن سے بھی شادی کر سکتا ہوں، یعنی سالی سے پھر شادی کر سکتا ہوں پہلی بیوی کے جانے کے بعد۔ لیکن پہلی بھی میرے گھر میں موجود ہو، پھر میں دوسری کے ساتھ بھی شادی کروں، تو اس میں ہماری گفتگو ہوگی کہ اس کو جائز قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے۔ وَتَحْرُمُ بِالْمُصَاهَرَةِ، اور حرام ہو جاتی ہیں مصاہرہ کے ذریعے۔ اب وہ مصاہرہ کیا ہے؟ اگر آپ صرفی لحاظ سے پوچھیں گے تو مصاہرہ جو ہے یہ باب مفعلہ کا مصدر ہے۔ وہی ہے یہ مصاہرہ علاقۃ، ایک رابطہ ہے، تحدث بین الزوجین، جو بیوی شوہر کے بیچ میں ایجاد ہوتا ہے، یعنی پہلے نہیں تھا لیکن اب ایجاد ہو گیا۔ وَأَقْرَبَاءِ كُلِّ مِنْهُمَا، اور بیوی اور شوہر کے دونوں کے رشتہ داروں کا ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ تعلق جڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ بسبب نکاح، نکاح کی وجہ سے۔ توجب الحرمت، پھر یہ مصاہرہ سبب بنتی ہے کس کا؟ حرمت کا، کہ اگر یہ شادی ان بیوی شوہر کی نہیں ہوتی تو پہلے یہ دوسری عورتیں ان مردوں پر حرام نہیں تھیں، اب حرام ہو جائیں گی۔ وَيَلْحَقُ بِالنِّكَاحِ، اور ملحق ہوتا ہے نکاح کے ساتھ کیا؟ الوطء، وطی کرنا، یعنی مرد کا کسی عورت کے ساتھ جماع کرنا۔ وَالنَّظَرُ، مرد کا کسی عورت کی طرف دیکھنا۔ وَاللَّمْسُ، مرد کا کسی عورت کو چھونا۔ عَلَى وَجْهٍ مخصوص، البتہ چھونا بھی ایک مخصوص طریقے سے، یعنی یوں کہہ دوں کہ جیسے کہ اپنی بیوی کے انسان چھوتا ہے، اس کو ایسے دیکھے جیسے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ایسے وطی کرے جیسے اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ، اب یہ جو ہاذا کا اشارہ ہے، اس کا جو ہے مطلب یہ کہ یہ جو ہم نے تعریف کی ہے مصاہرہ کی، هو المعروف من معناها، یہ مصاہرہ کی مشہور معنوں میں سے ہے۔ اب کسی کتابوں میں معنی ہو لکھا ہے، کسی میں معنی ہا، دونوں صورتوں میں ضمیر مصاہرہ کی طرف جائے گی، اور مصاہرہ چونکہ مصدر ہے وہ ذو الوجہن ہے، وہ عرفاً لغتاً و عرفاً، یہ جو ہے مصاہرہ کی ہم نے تعریف کی ہے، لغت میں بھی یہی تعریف ہے، عرفاً اور معاشرے میں بھی مصاہرہ کی یہی تعریف ہے۔ فلا یحتاجو، یہ مصاہرہ کی تعریف محتاج نہیں ہے الی اضافت وطء الامۃ، کہ اس میں ہم بڑھائیں کہ جو کنیز کے ساتھ وطی کی جاتی ہے، وہ شبہت، یا جو وطی بے شبہ ہو جاتی ہے، وہ زنا، یا جو زنا کی جاتی ہے، وہ نحوہ ہی، اور اس قسم کی دوسری برائیاں جو ہوتی ہیں، الیہا، ان کو مصاہرہ کی طرف بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِنْ أَوْجَبَ حُرْمَةً، اگرچہ یہ کام بھی حرمت کا سبب بنتے ہیں، علی بعض الوجوہ، کچھ صورتوں میں، ان صورتوں کی انشاءاللہ آئندہ تفصیل آئے گی، ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی شوہردار عورت کے ساتھ زنا کرے گا تو یہ عورت اس پر قیامت تک حرام ہو جائے گی، تو اب اس کو جو ہے یہاں پر بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس کی جو ہے کیا ہے وضاحت آئے گی۔ اذ ذاک، اس لیے کہ یہ حرام ہونا، لیس من حیث المصاہرہ، یہ مصاہرہ کی وجہ سے نہیں ہے، بل من جہت ذالک الوطی، بلکہ اس وطی
اس کنڈیشن میں ہوئی تھی جس کی وجہ سے حرام ہے۔ وَإِن جَرَتِ الْعَادَةُ اگرچہ علماء کرام کی عادت اور یہ رسم جاری ہو چکی ہے بِإِلْحَاقِهِ کہ اس قسم کے زنا وغیرہ کو ملحق کرتے ہیں بہا مصاہرہ کے ساتھ فی باب المصاہرہ مصاہرہ کے باب میں۔ اب یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ مصاہرہ کی جو ہے کہ تعریف وغیرہ تھی۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ جناب یحرمو کا فاعل کون ہے؟ زوجتو کل من الاب، باپ کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ فصاعدن پھر باپ کا سلسلہ اوپر بڑھا دیں، یعنی دادا کی بیوی بھی حرام ہو جائے گی کل جد۔ وَإِنْ عَلَا جتنا یہ اوپر چلا جائے من الطرفین، یہ طرفین کا تعلق جد سے ہے۔ جد دادے کو بھی بولتے ہیں، نانا کو بھی۔ دادا کو کہتے ہیں جد ابی، نانا کو کہتے ہیں جد امی، کہتے ہیں دونوں طرف سے جو ہے کیا ہے یہ حرام ہو جائیں گی۔ والابن، اسی طریقے سے جناب زوجت الابن، بیٹے کی بیوی یعنی بہو بھی اپنے سسر پر حرام ہے۔ فنازلن، پوتے کی بیوی بھی دادا پر حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْبِنْتِ اگرچہ وہ بیٹا نازل والا پوتا نہ ہو بلکہ بیٹی کا بیٹا ہو یعنی نواسا ہو، تو نواسے کی بیوی بھی نانا پر حرام ہے۔ وَأُطْلِقَ عَلَيْهِ الْإِبْنُ مَجَازًا، نواسے پر ابن کا لفظ استعمال کرنا یہ مجاز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں علی الآخر، یعنی ایک دوسرے پر، یعنی باپ کی بیوی بیٹے پر حرام ہے، بیٹے کی بیوی باپ پر حرام ہے۔ وَإِن لَمْ يُدْخِلْ بِهَا الزَّوْجُ، اگرچہ داخل نہیں کیا ہے اس عورت کے ساتھ شوہر نے، صرف نکاح ہوا تھا، باقی جو ہے وہ رخصتی وغیرہ نہیں ہوئی تھی۔ بھائی دلیل کہ باپ کی بیوی بیٹے پر حرام، بیٹے کی بیوی باپ پر حرام، دلیل لعموم میں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام عام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جن کے ساتھ تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں دخول کی بات نہیں ہے کہ دخول کیا ہے یا دخول نہیں کیا ہے۔ ایک یہ دلیل ہے وَقَوْلِهِ تعالیٰ، تو یہاں پر تو آپ کہیں گے کہ یہاں پر تو بیٹوں کو روکا گیا ہے کہ باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح نہیں کرو، کہتے ہیں ایک اور بھی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور وہ عورتیں جو تمہارے بیٹوں کے لیے حلال تھیں ان کے ساتھ تم باپ شادی نہیں کرو۔ تو یہ دونوں آیتیں آگئیں۔ وَالنِّکَاحُ حَقِیقَةٌ فِی الْعَقْدِ عَلَى الْأَقْوَى، قول اقوا کے مطابق نکاح کا مطلب کیا تھا؟ عقد پڑھنا، ایجاب و قبول پڑھنا، داخل کرنا نہ کرنا اس میں کوئی مسئلہ مداخلت نہیں ہے۔ والحلیلہ، اچھا حلیلہ کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں حقیقت فی المعقود علیہا، کیونکہ اوپر قرآن کی آیت میں حلائل آیا، یہ جمع اس کا مفرد حلیلہ ہے۔ حلیلہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ بیٹے نے نکاح کیا تھا، قطعاً یقیناً یہی مراد ہے۔ وَأُمُّ الْمَوْتُوعَةِ، اور جس عورت کے ساتھ وطی کسی نے کی ہے اس کی ماں اس وطی کرنے والے پر جو ہے کیا ہے وہ حرام ہو جائے گی، حلالن او حرامن، اس نے چاہے وہ وطی حلال طریقے سے کی ہے، متے وغیرہ کے ذریعے کی ہے، اور حرامن یا زنا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے کیا وَأُمُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهَا، جس عورت کے ساتھ آپ نے عقد کیا ہے اس کی ماں بھی عقد کرنے والے پر حرام ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ يُدْخِلْ بِهَا، اگرچہ اس نے اس کے ساتھ دخول نہیں کیا ہے۔ فَصَاعِدًا، صرف لڑکی اس زنا والی کی ماں نہیں، بیوی کی ماں نہیں، بلکہ بیوی کی نانی، پرنانی، دادی، یہ سب کی سب جو ہے کیا ہے وہ حرام ہو جائیں گی۔ وہی ہے، یہی ہے سائد کی طرف پلٹائیں، یہ سائد سے مراد کون ہے؟ جدتھا، اس لڑکی کی دادی اور نانی، من الطرفین، جدہ نانی کو بھی بولتے ہیں، دادی کو بھی، من الطرفین یعنی باپ کی طرف سے ہو تو دادی کہلائے گی، ماں کی طرف سے ہو تو نانی کہلائے گی۔ وَإِنْ عَلَتْ، جتنے اوپر چلی جائیں۔ وَابْنَةُ الْمَوْتُوعَةِ، جس لڑکی یا جس عورت کے ساتھ وطی کی گئی ہے اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اس زنا کرنے والے کی شادی جو ہے کیا ہے حرام ہے۔ مطلقہ، مطلقہ کا مطلب یہ ہے حلال طریقے سے وطی کی ہے یا حرام طریقے سے۔ فنازلن، بیٹی کے ساتھ، پھر بیٹی کی بیٹی کے ساتھ نیچے چلتے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹی کی بیٹی ہو یا بیٹے کی بیٹی ہو، یعنی جس عورت کے ساتھ زنا ہوئی ہے تو زنا کرنے والا اس کے پوتی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا اور اس کی نواسی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا، اور پھر جتنا نیچے سلسلہ چلا جائے۔
وابنتہا، اور جو ہے خود اس کی بیٹی کے ساتھ بھی شادی نہیں کر سکتا ہے. وَإِن لَمْ يُطْلَقْ عَلَيْهَا ابْنَةٌ حقیقتاً، بیٹی کی بیٹی کو بیٹی نہیں کہا جاتا حقیقت میں، لیکن مجازاً تو بیٹی کی بیٹی کو بھی بیٹی کہا جاتا ہے. لا ابنۃ المعقود علیہا، یہاں پر مراد جو ہے عقد والی کی بیٹی نہیں ہے، بلکہ وطی شدہ عورت کی بیٹی سے یہ شادی نہیں کر سکتا. لیکن جس عورت کے ساتھ اس نے عقد کیا اور اس عورت کی پہلے شوہر سے کوئی بیٹی ہے، ابھی من غیر دخول، اس بندے نے اس عورت کے ساتھ دخول نہیں کیا، تو اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں. فلو فارقہا قبل دخول، اگر اس مرد نے اس عورت کو داخل ہونے سے پہلے ہی جو ہے کیا ہے وہ فارغ کر دیا، جدا کر دیا، حل لہو، اس مرد کے لیے حلال ہے تزویج ابنتہا، اپنی بیوی کی بیٹی کے ساتھ شادی کرے. وہ بیٹی لازمی اس سے تو نہیں ہوئی نا، اس نے تو دخول ہی نہیں کیا ہے، وہ کسی اور شوہر سے تھی. وہ ہوا موضع وفاقن، یہ جو ہم نے شادی کی اجازت دی اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے. والآیت الکریمت، اور وہ آیت جو دلالت کرتی ہے کہ بیوی کی بیٹی کے ساتھ شادی نہ کریں، صریحتن، وہ بالکل واضح طور پر کہتی ہے فی اشتراط دخول فی تحریم، کہ بھائی بیٹی کے حرام ہونے میں دخول شرط ہے. واما تحریم الام، اچھا اگر ہم نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تو اس کی ماں حرام ہو جائے گی یا نہیں؟ کہتے وہ حرام ہو جائے گی. وَإِن لَمْ يُدْخَلْ بِالْبِنْتِ، اگرچہ بیٹی کے ساتھ دخول نہیں کیا گیا، فعلیہ المعظم، اس بات پر ہمارے اکثر علماء ہیں. بلکاد یکون اجماعاً، بلکہ نزدیک ہے کہ یہ بات اجماعی ہو جائے کہ اگر بیٹی کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے تو اس کی ماں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جائے گا. وہ اطلاق قول ہی تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا قول جو مطلق ہے وہ امہات نسائکم، اور تم اپنی بیویوں کے ماؤں کے ساتھ شادی نہیں کرو، یہ بھی یدل علیہ ہے، یہ بھی اسی اطلاق پر دلالت کرتا ہے. اطلاق پر دلالت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ چاہے دخول ہوا ہے چاہے دخول نہیں ہوا ہے. والوصف، اور اس کے بعد یہ جو صفت بیان کی گئی ہے بعدہ، اس آیت کے بعد، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم نے دخول کیا ہے، ان کی ماؤں کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. لا حجت، کہتے ہیں اس آیت میں کوئی حجت ہمارے لیے نہیں ہے. کس بات پر حجت نہیں ہے؟ فی ہے، کہ جناب یہ جو ہے کیا ہے، اس حجت میں کوئی وصف نہیں ہے کہ حرام ہو شادی کرنا. اما لوجوب عودہ الی الجملۃ الاخیرۃ، یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ جو صفت ہے یہ صرف آخری جملے کی طرف پلٹتی ہے. آخری جملہ کیا تھا؟ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یعنی جو گود میں لڑکیاں تھیں ان کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے. کل استثناء ہے، جیسے چند جملوں کے بعد اگر استثناء آتی ہے تو اس کا بھی تعلق جو ہے کہ وہ آخری جملے سے ہوتا ہے. اور لتعذر حمل، یا ہم کہیں گے متعذر ہے اس وصف کو حمل کرنا علیہما، ان دونوں پر، من جہت ان من علیہما، یعنی پہلے جملے پر بھی ہم اس کو حمل کریں وصف کو، اور آخری جملے پر بھی حمل کریں. کیوں؟ من جہت ان من تکون معلولہ بیانیہ، اگر اس وصف کا تعلق پہلی آیت کے ساتھ ہوگا تو من بیانیہ ہو جائے گی. وَمَا ثانیت، اگر اس کا تعلق ہم آخری جملے سے کرائیں تو پھر یہ من ابتدائیہ ہو جائے گی. والمشترک، تو گویا کہ من مشترک ہوگی دو معنوں میں. لا یستعمل فی معنی، یہی ہے مشترک اپنے دونوں معنوں میں استعمال نہیں ہو سکتا معاً ایک وقت میں. وبہی، ٹھیک ہے، جب ہم نے یہ بات کہی، مع ذالک نصوص، اس کے باوجود روایات ہیں وہ اس قسم کی بات کہتی ہیں. الا انہا، سوائے اس کے کہ یہ جو نصوص ہیں یہ معارضۃ بمثلہا، یہ اپنی جیسی اور روایت کے ساتھ ٹکر کھاتی ہیں. وہ کہتی ہے کہ جائز ہے شادی کرنا، یہ کہتی ہے جائز نہیں ہے. ومن ثم ذهب ابن ابی عقیل، اسی احادیث کے ٹکراؤ کی وجہ سے ابن عقیل صاحب گئے ہیں الی اشتراط دخول بالبنت، کہ بھائی اگر بیٹی کے ساتھ اس نے دخول کیا تو بیٹی کی ماں حرام ہوگی، ورنہ حرام نہیں ہوگی. فی تحریم الام، ماں کے حرام ہونے میں. کل عکس، جیسے ماں میں بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر ماں کے ساتھ شادی کیا اور دخول کیا تو بیٹی حرام ہوگی، دخول نہیں کیا تو بیٹی حرام نہیں ہوگی.
والمذہب الاول، شہید ثانی فرماتے ہیں ہمارا نظریہ وہی پہلا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح ہو گیا، چاہے دخول ہو چاہے نہ ہو، اس کی ماں جو ہے اس بیٹی کے شوہر پر حرام ہے۔ اما الاخت لزوجت، اب چلتے ہیں سالی کی طرف، بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فتحرم جمعا، اس کو ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اس وقت جب آپ اس بہن کو جمع کریں، بینہا و بینہا، اپنی بیوی کے درمیان اور اپنی سالی کے درمیان۔ فمتا فارق الاولا، جب اس بندے نے پہلی بیوی کو جدا کر دیا، کیوں؟ بے موتن، پہلی بیچاری مر گئی، او فسخ، یا نکاح فسخ ہو گیا، او طلاق بائن، یا طلاق بائن ہوئی جس میں کوئی عدت نہیں ہوتی، جو انشاءاللہ کتاب الطلاق میں ہم مزید وضاحت اس کی پڑھیں گے۔ اون قضت عدتها، یا بیوی کو طلاق رجعی دی تھی لیکن اس کی عدت مکمل ہو گئی، حلت الاخرى، تو پھر اس بیوی کی بہن جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ لا عینن، اب یہ لا عینن کا مطلب کیا ہے؟ فتحرم جمعا لا عینن، یعنی دونوں بہنوں کو ملائے تو حرام ہے، عینن یعنی ذاتی طور پر سالی حرام نہیں ہوتی۔ اچھا، والامتو والخالتو، بیوی کی پھپھی، یعنی ایک عورت اور اس کی بھتیجی کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ ایک عورت اور اس کی بھانجی کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں والامتو والخالتو ان علتا یجمع بینہا و بین ابنت اخیہا، پھپھی اور خالہ وین علتا جتنی اوپر چلی جائے، یعنی سگی پھپھی ہو میری بیوی کی یا میری بیوی کے باپ کی پھپھی ہو، تو ان کے درمیان جو ہے کیا ہے ہم جمع کر سکتے ہیں۔ بینہا و بین ابنت اخیہا و اختہا، بینہا کی ضمیر علی البدل پلٹے اماں اور خالہ کی طرف، پھر اخیہا و اختہا کی ضمیر بھی پلٹے اماں اور خالہ کی طرف، یعنی پھپھی کے بھائی کی بیٹی، خالہ کے بہن کی بیٹی، وین نزلتا، اگرچہ وہ جو ہے بیٹیاں جتنی بھی نیچے چلی جائیں، ٹھیک ہے، یعنی بھتیجی ہو یا بھائی کی پوتی ہو، بھائی کی نواسی ہو، برضا الامت والخالت، یہ شادی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ پھپھی اجازت دے کہ میری بھتیجی کے ساتھ شادی کرو، خالہ اجازت دے کہ تم میری بھانجی کے ساتھ شادی کرو، تو ہو سکتی ہے۔ لا بدون ہی، بغیر رضایت کے یہ شادی نہیں ہو سکتی، بے اجماع اصحابنا، اس پر ہمارے علماء نے جو ہے کیا ہے اجماع کیا ہے، متفق ہوئے ہیں، وہ اخبارنا متضافرۃ بہی، اور احادیث بھی اس کے بارے میں بہت ساری ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔